السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی، والد کا نام محمد الیاس کاندھلوی، آپ کے والد بانی تبلیغی جماعت ہیں اور چچا زاد بھائی محمد زکریا کاندھلوی ہیں۔ آپ والد کی وفات کے بعد باقاعدہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہو گئے اور امیر مقرر ہوئے۔ تبلیغی جماعت کے اصول، چلہ، 4 ماہ وغیرہ کی ترتیب انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ مشہور زمانہ کتاب حیات الصحابہ آپ کی مرتب کردہ ہے۔ آپ جماعتوں کو سخت سے سخت تکلیف سہنے کے لیے تیار کرتے، ان کے بیان سحر انگیز ہوتے۔ مرکز نظام الدین بھارت میں آپ کا بیان سننے ہندو بکثرت آتے تھے۔ آپ پاکستان کا سفر بھی اختیار کرتے۔ لاہور میں اجتماع کے دوران طبیعت خراب ہوئی اور ہسپتال کے راستے میں انتقال ہوا۔ مسٹر گاندھی نے خصوصی طیارہ میت لانے کے واسطے پاکستان بھیجا۔ آپ کی ولادت کاندھلہ میں 25 جمادی الاولیٰ 1335 ہجری بمطابق 20 مارچ 1917 کو بروز چہارشنبہ کو ہوئی۔ آپ کے والد اس وقت مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس تھے۔ آپ نے جس ماحول میں پرورش پائی، اس میں بچے، بوڑھے، جوان تقریباً سبھی قرآن کے حافظ ہوتے تھے۔ گھر کی بیویاں تلاوت، ذکر و تسبیح اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتیں۔ آپ کا خاندان میں علماء اور حفاظ بکثرت پائے جاتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ آپ کے حفظ کے استاد امام خان میواتی ایک بڑے جید حافظ تھے۔ مشہور عالم دین سید حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی، جو خود عالم فاضل تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے مدینہ منورہ سے حفظ قرآن کی ایک اعزازی سند بھیجی۔ اس وقت آپ بستی نظام الدین اولیاء میں اپنے والد کے ہاں تھے۔ ابتدائی تعلیم میں قاری معین الدین نے تجوید سکھائی۔ حفظ قرآن کے بعد 11 سال کی عمر میں اپنے والد سے مدرسہ کاشف العلوم بستی نظام الدین اولیاء میں عربی پڑھنی شروع کی۔ سب سے پہلے میزان الصرف پڑھی اور 15-20 دن میں ختم کر دی۔ اس وقت آپ کے ساتھیوں میں قاری رضا حسن بھوپالی اور مشہور عالم دین ادریس کاندھلوی اور بعض دوسرے حضرات تھے، جو محمد الیاس کاندھلوی سے پڑھ رہے تھے۔ میزان الصرف کے بعد منشب اور اس کے بعد صرف میر پڑھی، پھر 5 گنج سے دوسرے اساتذہ سے پڑھی۔ 5 گنج کے بعد پھر خود آپ کے والد نے اپنے طریقہ تعلیم کے مطابق نحو پڑھائی۔ اس کے بعد قصیدہ بردہ، قصیدہ بانت سعاد، اس کے بعد مجموعہ چہل حدیث، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ملا جامی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی چہل حدیث درج ہیں، حفظ کرائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میں عالم دین مولوی منیر احمد نے بھی حصہ لیا اور متعدد کتابیں پڑھائی۔ فقہ کی کتابیں کنز القائق تک حافظ مقبول حسن گنگوہی سے پڑھی۔ 1351 میں آپ کے والد حج کو جانے لگے تو آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل کر دیا۔ وہاں اس سال آپ نے
ہدایہ اولین ذکریہ قدوہی گنگوہی سے اور میزبی مشہور عالم دین جمیل احمد تھانوی سے پڑھی۔ والد صاحب کی حج سے واپسی پر کچھ مدت کے بعد آپ پھر بستی نظام الدین اولیاء میں آ گئے اور آگے کی کتابیں مشکوٰۃ شریف اور جلالین شریف پڑھی۔ مشکوٰۃ شریف والد سے اور جلالین عالم دین احتشام الحسن کاندھلوی سے پڑھی۔ ساتھیوں میں انعام الحسن کاندھلوی، قاری سید رضا حسن بھوپالی اور مولوی عبد الغفور میواتی تھے۔ 1354 میں آپ کے والد نے آپ کو دوبارہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل کیا اور آپ نے وہاں صحائح اربع پڑھی۔ صحیح بخاری شریف عالم دین مولانا حافظ عبد اللطیف سے پڑھی۔ صحیح مسلم شریف منظور احمد خان سے پڑھی۔ ترمذی شریف عبد الرحمن کیمبل پوری سے پڑھی۔ سنن ابی داؤد شیخ محمد زکریا کاندھلوی سے پڑھی۔ تعلیمی سال آخر میں علالت کی وجہ سے اپنے علاقہ بستی نظام الدین اولیاء میں واپس آ گئے اور باقی ماندہ 2 کتابیں سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی شریف اپنے والد سے پڑھیں۔ مولانا یوسف دعوت و تبلیغ کے ان اکابر میں سے ہیں جن کے روز و شب کئی محنت نے اس مسائی جمیلہ کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ان کے دور امارت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرونی تبلیغی اسفار شروع ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبلیغ سے اس درجہ وابستگی تھی کہ مسجد سے ملحق گھر ہونے کے باوجود کئی ماہ گھر جانے کی نوبت نہ آتی تھی۔ مشہور ہے کہ انتقال پر والدہ محترمہ نے کہا، بیٹا اب جی بھر آرام کر لے۔ 29 ذی القعدہ 1384 ہجری بمطابق 2 اپریل 1965 کو بروز جمعہ 2:50 پر دانے فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔